बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है और आप देख रहे हैं MAU रिव्यू यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने इस बात की वजाहत की थी कि मैंने अपना चैनल जो है उसका कंटेंट तब्दील कर दिया है। अब इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस डालूंगा रोज़ाना की बुनियाद पर। पहले मैं इसके ऊपर नातें और हमदिया कलाम वगैरह अपलोड किया करता था। अब इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें कंटेंट हमारा होगा रिएक्शन। एक वीडियो होगी, उसको आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, ठीक है। अभी जो हमारे पास वीडियो है वो मौलाना डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो है, जिसमें वो अपने इज़हार ख्यालात बता रहे हैं और ये चीज़ बता रहे हैं कि वो लोग जो ज़हीन होते हैं वो क्यों डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं, शायद इसमें इस चीज़ की भी वजाहत कर ले कि ज़हीन लोग कौन होते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और उसके बाद कमेंट में ये चीज़ बतानी है कि डॉक्टर साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह का था, किस तरह का नहीं था। आप लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। एक अक़लियत इंसानों की ऐसी होती है जिनके लिए मैं दो लफ्ज़ अब इस्तेमाल कर रहा हूं, ज़हीन और हस्सास। ज़हीन और हस्सास लोगों में कब्ज़ और बस्त की कैफियत, ये मुख्तलिफ साइकिल्स हैं जो आती रहती हैं। कभी तबीयत में पशमुर्दगी है, दिल बुझा हुआ सा है, कुछ नाउमीदी सी है, खुद अपने ऊपर एतमाद की कमी महसूस हो रही है, मुझ में सलाहियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तक जो कुछ किया उसका भी है, उमंग भी है, उम्मीद भी है, रोशन पहलू नजर आ रहे हैं। कब्ज़ की कैफियत में तारीक पहलू नजर आते हैं, मायूसी के पहलू नजर आते हैं, पेसिमिज्म की कैफियत। और ये जो बस्त की कैफियत है इसमें रोशन पहलू। देखो ये भी तो है ना, आखिर ये भी तो हुआ है और भी हो सकता है, आखिर अब तक मैंने ये काम भी तो कर लिया, आगे भी मुश्किल आसान हो सकती है। ये दो कैफियत हैं कब्ज़ और बस्त की, जिनको कि सूफिया किराम ने ये इस्तिलाहात, ये उन्वान दिए, कब्ज़ और बस्त। जितनी इंसान के अंदर हसासियत की कैफियत ज्यादा होगी, जहानत ज्यादा होगी, उतना ही ये जो वेव्स हैं इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है। कम ज़हीन इंसान है, कम हसास है, आएंगे तो सही है, लेकिन ये कि वो वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसके अंदर ऊपर और नीचे की कैफियत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जितना ये मामला बढ़ता है, ये जो वेव है उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। लेकिन नॉर्मल इंसान का मामला यह है कि ये हुदूद के अंदर रहे, इसी की एक कैफियत जो है। एबनॉर्मल जब हो जाता है, यही है जो जदीद हमारी जो साइकोलॉजिकल मेडिसिन है उसमें उसे मैनियक्स डिप्रेसिव साइकोसिस कहा जाता है। मायूसी हुई तो इतनी हुई कि जैसे कमर टूट कर रह गई, और इसी डिप्रेशन में होती हैं खुदकुशियां, खुदकुशी कर जाता है डिप्रेशन। कुछ रोशन पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई उम्मीद का पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बन नहीं आती। किस तरफ जाऊं, किधर देखूं, किसे आवाज दूं? ऐ हुजूम नामुरादी दिल बहुत घबराए हैं। और जब आदमी महसूस करता आई कांट फेस दीज रियलिटीज, ही कमिट्स सुसाइड। ये और जब कैफियत होती है इंशरा की तो आदमी खूब भाग रहा है, दौड़ रहा है, उमंग है, मेहनत है, दौड़ रहा है, उम्मीदें हैं, अब हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है। अजीब है ये। असल में मुझे कुछ तजर्बा भी हुआ है, हमारे खानदान में भी ये मरज मौजूद रहा। मेरे वालिद मरहूम काफी तवील अरसे इस मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस के मरीज रहे। कुछ होता है ये मामला। वैसे भी शायद हमारा खानदान जो है उस कैटेगरी में आता है जिसमें जहानत निस्बतन कुछ ज्यादा है, हसासियत भी निस्बतन कुछ ज्यादा है। ये दूसरी बात है कि कोई शख्स जो है ये फलसफे के तौर पर इख्तियार कर ले कि अपने आप को ढीठ बना लेना है, ये फलसफा भी बन सकता है। लेकिन यह है कि अगर आदमी छोड़ दे अपनी तबीयत को तो ये दोनों कैफियत आती हैं। इन्हीं कैफियत में अगर ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है ये एक हद से निकल जाए तो ये बीमारी है मैनियक साइकोसिस, मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस। इसमें जब आदमी होता है वो अपर कैफियत में तो उसके अंदर
بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔ ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ۔ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا، لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی، ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ۔ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے، ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے، وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا، اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں۔ صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی، اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے، اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی، یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا،
مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے. وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے، پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے، جو کہ داروغہ جنت ہے. اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے، وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں. اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے، باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے. حضرین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا جس میں ڈاکٹر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہماری کیفیات بعض اوقات کس طرح کی ہوتی ہیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان جو ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کام نہیں کر پاتا. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی معاملے پر، کسی ایسے موضوع پر انسان کو گفتگو کرنی ہو تو جب ٹائم ہوتا ہے یا گفتگو کرنے کا انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار تو وہ نہیں ہوتی. لیکن بیان ہی کبھی کبھار ایسے آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، انسان کے سوچ میں آتے ہیں. تو انسان اس موضوع پر اتنا کچھ سوچ لیتا ہے، اتنا کچھ وضاحت کر لیتا ہے کہ وہ انسان کو خود ہی محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر جیسے کہ کچھ نزول ہو رہا ہے. تو اس طرح کی کیفیات ہیں. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو وہ منطق والے یا نحوی والے جتنے بھی علماء کرام ہیں، زمخشری وغیرہ، وہ اس کیفیات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف اس پہلو پر، اس منطقی پہلو پر اپنا قلم اٹھایا ہے. لیکن جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے. یہ انسان میں یہ کیفیات کس طرح پیدا ہوتی ہیں، کیسے انسان ان سے نکل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کے بارے میں کیا کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں تھوڑی بہت کر لیں. انشاءاللہ اگر ہماری بات ہوئی تو میں آپ کو بھی آنسر کر لوں گا. تو یہ ویڈیو یہاں تک تھی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.